From those around I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. So it is true, but it's too late. They said that one day when your and mine bodies are going to be brought, people are not going to look or consider it is raining or it is storm or it is snowing. They are just going to take the body and bury it there. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سردی بھی ہوتی ہے اور بارش بھی ہے تو یہ تھوڑی تکلیف کی بات، لیکن جب میری اور آپ کی جو کسی کی موت ہو جائے گی تو اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ میت کو، ہماری باڈیوں کو وہ اسی طرح لا کے، بارش ہے، جو ہو رہا ہے طوفان ہے، بلکہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ جلدی چلے جائیں گے، یعنی چھوڑ کے جلدی جائیں گے، بھی بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، طوفان ہے، جلدی چلو. تو اس سے پہلے ابھی ہمارا آنا بڑے آرام سے آنا ہے، بڑے سکون سے بیٹھنا ہے، بنسبت اس کے معاملے میں جو ہمیں قبر میں، اللہ بچائے قبر کے عذاب سے کسی کو واسطہ اس سے پڑ جائے. لیکن یہ موت کی یاد، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے، ایک روایت میں 25 مرتبہ غالباً آتا ہے، 20 بھی، اور فرمایا کہ اس کو شہادت کی موت ملتی ہے، وہ شہادت کے درجے. کیونکہ جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں اس کی زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، تو اس کو جو ہے ثواب بھی اس کی زندگی کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بہرحال تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ارشادات سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو گو ہم مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے. That we consider the people who have died, we think that they are not non-existent, but according to the hadith, that these people are living in another dimension. گو اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے، اس کی زندگی اور ہے، ہماری زندگی اور ہے. کیڑے مکوڑے رہ رہے ہیں، ان کی زندگی اور ہے. ہوا میں جراثیم پھر رہے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے. یہ گھاس میں مخلوق رہ رہی ہے، اس کی زندگی ہمیں نہیں اس کا پتہ. گھاس کی جو زندگی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ. تو اسی طرح وہ بھی ایک زندگی ہے. یا آپ ایسا سمجھے کہ ہم دنیا سے، شہر سے، مسجد سے اس طرف آئے ہوئے ہیں، تو وہاں شہر میں، ٹاؤن میں اور دوسری جگہوں میں تو زندگی رواں دواں ہے. ان لوگوں کی، آپ کے گھر کی زندگی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے یار دوست، آپ کے کالج، یونیورسٹیاں، کام، فیکٹریاں باہر چل رہی ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی خبر نہیں ان کی، ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا. وی کین ناٹ سی the other dimension of life. How? Like for example, the other life is continuing in the town centers, in the factories, in your houses. People are living, but they are living, but we are not aware. We cannot actually see them. It doesn't mean nothing is happening. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ادھر ہو نہیں رہا، کچھ ادھر ہے نہیں. وہ ساری زندگی جاری ہے. لوگ اسی دنیا میں، in this world, in Bolton, there are people lying in hospital dying. But it doesn't mean you can't see they are not there. They are suffering. There are people in the prisons now. لوگ جیلوں میں بند ہیں. People in the prisons, they are in punishment. But you can't see what's happening in Manchester prison, what's happening in Salford prison, what's happening in London prison. But there are different kinds of activities going on. You can't see because you are here now in the grave. Similarly, these people who are in the graves, they have a different life. They have a different dimension of life. Me and you cannot see. But
The people who could see, they informed us, and the people who informed us and who could see were called prophets and messengers. They were the most truthful people. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسی ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی زندگی ہوتی ہے ان کے اندر. To break the bones of a living person is like the dead person is to breaking the bones of a living person. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم saw this companion who was sitting in the graveyard, bewildered, remembering his death. Fear of death was overtaking the punishment of grave, and due to that he wasn't aware, and he was just leaning on a grave, like graves are here. And Prophet ﷺ saw him, and he ﷺ said to him that, "O Amr, don't lean. By this you are hurting the person of the grave." میں قبر والے کو تم تکلیف دے رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیک لگانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے قبر والے کو. مطلب یہ کہ جس طرح دنیا میں آپ اس کی بیڈ پر بیٹھتے ہیں یا اس پر کوئی بوجھ ڈالے, تو اتنے نارملی if a person is lying in the grave, بندہ جو قبر کے اندر ہے, آپ نے ٹیک لگائی ہے قبر کے باہر, تو اس کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ He is inside. But the thing is, معاملہ اس طرح ہے کہ قبر کے باہر آپ ٹیک لگا رہے ہیں, قبر والا تو اندر ہے. مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد یہ چیزیں بندے کی جو سماعت, تکلیف سہنے کی جو قوت, سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, وہ ہائیلی سینسٹیو ہو جاتی ہے. وہ چیزوں کو بھی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کو نارملی جسم نہیں محسوس کر سکتا, کیونکہ اللہ اس کی اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں. His sensitivity develops, his sensitivity increases. He can, Prophet ﷺ said, he can even hear the footsteps of walking people on the grave. Now you can't hear your own footsteps when you are walking on the grave, in the graveyard. آپ یہاں آپ چل رہے ہیں, آپ کو اپنے قدموں کی آواز نہیں آ رہی, لیکن ان کا وہ جو سننے کی طاقت ہے, their sense of hearing of the people of the grave is so much they can hear your footsteps while they are there. So similarly, you are leaning on the grave, but it feels to them as though you are actually leaning on them, and they are sensitive. So they feel the punishment more, the harm more than even living people, because in that part they are for suffering or being rewarded. So their sensitivity of suffering and sensitivity of pleasure, they both increase. وہ دونوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں, مزہ کی سہنے کی یعنی عذاب سہنے کی حساس اور احساس, اور مزہ سہنے کا احساس بھی. اور لوگ کہتے ہیں مثلا آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک نرو جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے in your gums, if that is affected, you will always feel numb. If you even a needle is plugged into your gums, you won't feel. کیونکہ وہ جو ناڑ یا جو نس آ رہی تھی, وہ جو جس نے بتانا تھا کہ یہ تمہیں تکلیف ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. تو وہ آپ کی ادھر خون بھی بہے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ کس طرح بندے کو مزہ آتا ہے, کس کا آپ کے اندر یہ زبان کے اندر وہ ٹیسٹ بڈز نہ ہوں, وہ نسیں نہ ہوں, آپ کو کس چیز کا ٹیسٹ نہیں آ سکتا. آپ بشک زبان پہ جو مرضی رکھ لیں, یہ مٹی اٹھا کے رکھنا اور میٹھا رکھنا, روٹی رکھنا ایک برابر اس بندے کے. اللہ نے یہ بنایا ہوا ہے. تو وہ آج کے سبق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبر والوں کی یہ چیز بڑھ جاتی ہے. سینسٹیوٹی, the people of the grave, their sensitivity to punishment and reward, they both increase intensely. اس لیے بندے کو وہاں سخت تکلیف ہوتی ہے, یہاں تک کہ فرشتہ مارے تو وہ تو بہت بڑی بات, قبر پر ٹیک لگانا بھی اس وقت تکلیف آتی ہے. وہ آپ کے قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں. تو جب اتنی یعنی بڑھ جاتی ہے چیز, تو پھر اندازہ لگائیں کہ بندہ یہ ہم جو دنیا میں محنت کر رہے ہیں, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ہیں, دوائیاں رکھی ہوئی ہیں, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تو تھوڑا بہت تکلیف سے بچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے نا.
تکلیف سے بچنے کے لیے رضائی ہے، گھر میں سینٹرل ہیٹ لگی ہوئی ہے کہ سردی نہ لگے، باتھ روم میں یہ ہے جی سردی نہ لگے، اور مطلب ہے شوز ہے، جرابیں پہنی ہے اس لیے سردی نہ لگے. تو یہ ساری چیزیں انسان تکلیف سے بچنا چاہتا ہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیف نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی انسان عقل اختیار کرے تو سوچے کہ بھئی اس سے بھی تو میں بچوں، اس سے بچوں جو اس میں عذاب ہونے والا ہے. وہ اس میں عذاب کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہوتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے منتقل ہو کر وہ ایک دنیا جس کو برزخ کہتے ہیں پہنچ جاتا ہے. ہاں ابھی اسے قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نعش چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو. مثلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سے یہ پتہ چلا کہ بندہ اسی وقت اس میں شعور ہوتا ہے. یعنی اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کوئی بندہ جلا دیا گیا ہے، کوئی بندہ مار دیا، یعنی کہ اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیے گئے ہیں، جانور کھا گئے ہیں. اللہ اس کی روح کو اس کے اور جسم دینے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح پہلے اللہ نے اکٹھا کیا. وہ اس کے فرق نہیں پڑتا. بندہ باہر چارپائی پڑے رہے اس پر بھی قبر کا عذاب اسی طرح ہوگا جس طرح دوسرے پر ہو رہا ہے. اس سے اللہ کی قدرت کو اور اس عذاب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چلے آپ نے سن لیا مختصر جو ہے، بس یہی کافی ہے. اور اب تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں. جسٹ میڈیٹیٹ. آپ اسی چیز کو یاد کریں، اسی تکلیف کو یاد کریں، اور اس تکلیف کو یاد کر کے پھر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اس پاور میں کہ جو آپ گناہ سے بچا سکے، جو تہجد میں آپ کو اٹھا سکے. یہ فائدہ ہے موت کو یاد کرنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا موت کو جو یاد کرے پھر اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری کرے. تو تیاری یہ ہے کہ جو اگر آپ کو کچھ خوف، کچھ علم آپ کے پاس آیا ہے، کچھ تھوڑا بہت، تو اس کو منتقل، اس کو تبدیل کریں، اس کو اس پاور کو ٹرانسلیٹ کریں گناہ سے بچنے کے لیے اور نیکی کرنے کے لیے. اگر پہلے سستی تھی تھوڑا اور کھڑا ہو جائیں. اس میں نے عرض کیا کہ جس کو 2-3 دن بھی یہ فائدہ دے وہ بھی فائدے میں ہے. اسی طرہ پھر نصیحت کا، تذکرے کا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسی لیے حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے. نیک صحبت میں بیٹھنا اسی لیے ہے کہ اس کی یاد دہانی وہ چارجنگ ہوتی رہتی ہے. گناہ سے بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے ایمان کی. یعنی گناہ حدیث میں قرآن مجید میں بھی ہے کہ ایمان کو کم کرتا ہے. یعنی بیٹری وہ لیک ہو جاتی ہے، مطلب فون کی بیٹری ہے وہ لیک ہو جاتی ہے. گناہ جو ہی ٹچ ہوتا ہے بیٹری لیک ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو چارج کچھ نہ کچھ اتنا رکھنے کے لیے بندے کو پھر اچھی چیزوں کے ساتھ بھی سوئچ لگا کے رکھے تاکہ چلتا تو رہے. جب وہ بالکل کم ہو جاتی ہے پھر نماز پڑھنا بھی مشکل، گناہ سے یعنی گناہ سے بچنا بھی مشکل. تو ابھی یہ دیکھیں لوگ بچے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی والدہ ہے کون ہے وہ آج کل، لیکن اب وہ تو کسی چیز کو نہیں دیکھتی. چھوٹے چھوٹے بچے آمد ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، وہ ان کی اپنی زندگی، وہ ایک وہ زندگی جہاں رہ رہی. تو اس سے پہلے کہ ہم پہنچے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں. تیاری اور طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری بندے کو تیاری کراتا ہے. اس سے جو بندہ چل جائے وہ انشاءاللہ قبر کا عذاب اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نہیں ہوگا. اس کی بڑی برکات ہے. اس جہاں میں فرشتے بھی جانتے ہیں اس طریق کو کہ حضور علیہ السلام کی سنت کی اہمیت، طریقہ ہے حضور علیہ السلام کے طریقہ، وہ بھی جہاں پہچانتے ہیں بھئی یہ بندہ. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا کہ قبر میں جا کے پوچھنا، میں جو تم سے باتیں کر رہا ہوں میرے بارے میں فرماتے تھے، میرے بارے میں قبر کے میں جا کے پوچھنا تمہیں ملائکہ بھی بتائیں گے. وہ منکر نکیر بڑے سخت فرشتے ہیں. وہ اگلی دفعہ تھوڑا یا کسی وقت میں انشاءاللہ اسی درسوں کے دوران بتاؤں گے تھوڑے تفصیل سے کہ وہ کس طرح کے فرشتے ہیں. حضور علیہ السلام نے کس طرح ان کا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کی چیزیں ہیں. وہ عام ملائکہ نہیں ہیں، وہ نہ دوسرے فرشتوں کی طرح لگتے ہیں، نہ کسی جانور کی طرح، نہ بلاؤں کی طرح، نہ انسانوں کی طرح. اس لیے ان کا نام منکر نکیر ہے. وہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. وہ اتنی چیزیں خطرناک. دوسرے ملائکہ ڈرتے ہیں، اس لیے ان کو منکر اور نکیر کہا ہے. یعنی وہ جن کو منکر کا مطلب یہ ہے کہ جو جن کو جانا نہیں جاتا. they are not known people. their forms are abnormal. ان کو پہچانا نہیں جاتا، اس لیے منکر اور نکیر.
کہ ہم نہیں جانتے، یعنی ان کی شکلیں بھی اللہ نے اس طرح کی بنائی ہیں، تو وہ عجیب و غریب ان کی مخلوق اللہ کی۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے مراقبے کا مطلب آپ نے موت کو یاد کریں، آپ نے جب آپ کو سمجھے میری موت آئی ہوئی ہے، میں قبر میں ہوں گا، کون سی چیزیں مجھے کام آئیں گی، کون سی چیزیں نقصان دیں گی، ان چیزوں سے پھر بچنے کی بندہ کوشش کرے گا، اور اس کو جتنا ہولڈ رکھے تذکرے کو، خود سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے کو مردوں میں یعنی شمار کرو، مردوں میں جو بندہ شمار کرے گا اس کے عمل اچھے ہو جائیں گے۔